السلام علیکم ویورز۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے شکریہ، اور اس لفظ کے استعمال سے بہت ساری مثبت تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جتنا معاشرہ زیادہ غریب ہوتا ہے اتنا ہی اس لفظ کا استعمال کم ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کا استعمال اگر گھر سے ہی شروع کر دیں، مثال کے طور پر خاوند کوئی چیز بیوی کو لا کر دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرے، بیوی خاوند کو کوئی چائے کا کپ دیتی ہے، کوئی اور چیز دیتی ہے، کھانا دیتی ہے، تو وہ بیوی کا شکریہ ادا کرے، تو ان کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ساس اور بہو کا رشتہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی اگر شکریہ کا لفظ استعمال شروع کر دیں تو اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ مثلا ساس اپنے تجربات کی بنا پر بہو کو کچھ مشورے دیتی رہتی ہے جنہیں بہو اگنور کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ اگنور کرنے کی بجائے ساس کا شکریہ ادا کرے تو ساس کے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہو اگر ساس کو کوئی چیز دیتی ہے، لا کے چائے کا کپ دیتی ہے، تو ساس کو بھی چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور اس طرح ان کے تعلقات میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر عام استعمال اس کا کیا جائے، مثال کے طور پر ایک بھکاری آپ سے بھیک مانگتا ہے، آپ اس کو خیرات دے دیتے ہیں، تو اس بھکاری کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ اپنے دفتر میں چھوٹی موٹی چیزوں پر بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو ماحول مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ آپ نباتات کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جمادات کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کچھ ایجادات ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کہیں جاتے ہیں گاڑی پہ، ٹرین پہ، بس پہ، جہاز پہ، تو منزل مقصود پر پہنچ کر اس سواری کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ اگر آپ کسی درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں تو اس درخت کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ کہیں پہاڑی مقامات پر گئے ہوئے ہیں تو چیئر لفٹ آپ کو پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر پہنچا دیتی ہے، تو اس چیئر لفٹ کا بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے بلند ترین چوٹی پر پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک دریا پار کرتے ہیں پل کے ذریعے، تو دریا پار کرنے کے بعد پل کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے یہ دریا پار کر کے آ گیا ہوں۔ تو اس طرح شکریہ ادا کرنے کے بہت سارے جواز ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ناشکری کرنے کے لیے بھی جواز ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن شکر گزاری کے لیے جواز زیادہ مل جاتے ہیں۔ ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ ایمنز، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں وہ پروفیسر ہے، اور ایک میگزین ہے پازیٹیو سائیکالوجی، اس کا ایڈیٹر ان چیف ہے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تھینکس، یعنی شکریہ، اور اس نے شکر گزاری کی نئی سائنس کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ اس میں مختلف سٹڈیز اس نے کی ہیں۔ ایک سٹڈی میں وہ 2 گروپ بنا دیتا ہے، اور ایک گروپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے ایک فقرہ لکھنا ہے جس میں شکر گزاری کی 5 چیزیں شامل ہوں، اور دوسرے گروپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ناشکری کی 5 چیزیں ایک جملے میں لکھنی ہیں، مایوسی کی، اضطراب کی، پریشانی کی، بے چینی کی، اداسی کی۔ تو وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ 10 ہفتے کے بعد ڈاکٹر رابرٹ
ان سے ملتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ 10 ہفتے میں آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو جو پہلا گروپ تھا جو شکر گزاری کا قائل تھا، اس نے کہا جی ہم پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور پر امید ہوئے ہیں، ہماری سوچ میں بہتری آئی ہے، ہماری نیند میں بہتری آئی ہے، ہمارا فزیکل نظام بہتر ہوا ہے، ہمارے ڈاکٹروں کے پاس جو چکر لگانے پڑتے تھے وہ چکر کم ہو گئے ہیں، جسمانی بہتری بھی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا گروپ جو تھا اس کے پاس اداسی، بے چینی، اضطراب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر رابر نے جو اس سے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ شکر گزار لوگوں کے خوشی میں 25% اضافہ ہوا۔ تو شکر گزاری سے آدمی کی خوشیوں میں 25% اضافہ ہو سکتا ہے، یہ سائیکالوجی میں اس نے یہ نتیجہ نکالا۔ اور اس کے علاوہ سائنس نے بھی ایک سائنسدان نے بھی کہا ہے کہ شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے اس کے دماغ پر شکر گزاری مختلف 6 طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے اور مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ تو سائنس کی روح سے بھی شکریہ ایک خوبصورت لفظ بن گیا، سائیکالوجی کی روح سے بھی اور مذہبی روح سے بھی۔ مذہبی روح سے آپ دیکھیں تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اتنی زیادہ رات کو عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا عبادت شکر گزاری کے لیے کی جا سکتی ہے، گویا عبادت شکر گزاری کا ہی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذہب، فرقہ، قومیت کی کوئی پابندی نہیں، جس کے ساتھ چاہیں آپ اسے لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور ایک جگہ اور بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ گویا شکر کرنے سے یا اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی خوبصورت بات سنیں، کسی سے کوئی خوبصورت شعر سنیں، کسی سے کوئی علم والی بات سنیں، کوئی دانش کی بات سنیں، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو میرا بھی آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک آغاز کے طور پر ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیں کہ اس دن ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ رکھ لیں کہ ہر جمعے آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو وہ دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ اور آہستہ آہستہ 10 ہفتے کے بعد آپ کے دوسرے دن بھی اسی میں شامل ہوتے جائیں گے اور آپ کے تعلقات اور زیادہ خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ اور میں بھی آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔